الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والی ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اور ان جنتوں کی اپنی رضا کے ساتھ ساتھ، اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ التوبہ سے آیت نمبر 20، 21، 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والی ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب پچھلی آیات کے اندر کل کے بیان میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس شخص کو اس شخص کی مثل قرار دیتے ہو جو حاجیوں کو پانی پلا دے اور کعبے کے اندر انتظامات کرے، انتظامات کے اندر حصہ لے لے، اس کو اس کے برابر قرار دیتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان لوگوں کے تم اس کو اس کی مثل قرار دے رہے ہو جو صرف حاجیوں کو وہاں پر پانی پلا رہے؟ اس کا کیا جوڑ ہے جو ایمان لانے والا ہے اللہ کے اوپر؟ تو اس سلسلے میں پچھلی ہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اگلی گفتگو چل رہی ہے کہ کعبہ معظمہ کی صرف مجاوری جون سی ہے، حاجیوں کی خدمت اور مہمانوں کی مہمان نوازی کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حرم میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کر لی، ان کو پانی پلا دیا اور ان کی وہاں کی مجاوری کر لی، اور
نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ آخرت پر ایمان لائے، نہ نماز پڑھنے والے، نہ زکوٰۃ دینے والے، نہ جہاد کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو آگے مزید اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بات کو غور سے سن لو کہ اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر ان چیزوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ کہ ہم تو کعبے کی مجاوری کرتے ہیں، ہم تو وہاں آنے والے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو تم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہو جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، آخرت پر بھی ایمان لائے، نماز پڑھنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اعزاز اور اکرام کے جو رتبے یا مرتبے ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے حکم سے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں رحمت الہی اور رضائے خداوندی کی بشارت دی جا رہی ہے، جن کو خود خدا کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت اور ان کا جن سے ان کے درجات جن سے اور ان سے اللہ تعالیٰ جن سے وہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی رحمت یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بعد کائنات کی کون سی دولت ہے جو اس کے برابر کھڑی کی جا سکے؟ نہیں۔ تو اب یہ جو صفات ہیں، ان صفات سے مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری طرح جو متصف تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جو آپ کی نشست و برخاست سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والے تھے، جنہوں نے کفار کے ظلم اور انہوں نے جو تکلیفوں کے جال بچھائے اور راستے میں کانٹے بچھائے اور روڑے اٹکائے، ان کے ظلم کا جس مردانگی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، محض جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر اپنے ہرے بھرے بستے ہوئے خوش شاد اور آباد گھروں کو خدا حافظ کہہ دیا، ہر گھر آباد گھر، بیوی بچے خاندان ماں باپ، مگر کس کی محبت میں؟ فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں۔ ان گھروں کو انہوں نے، اپنے ان آباد گھروں کو خدا حافظ کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور کاروباروں کو چھوڑ دیا، کھیتیاں چھوڑ دیں، باغات چھوڑ دیے، اور غریب الوطنی سختیوں کی زندگی جون سی ہے، ان پریشانیوں کو فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے ان پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو انہوں نے قبول کر لیا۔ میدان جہاد کے اندر، جس کی پیچھے بے شمار مثالیں گزریں، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے رشتہ دار قتل کر دیے گئے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ان کے قدم اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہ سکا جن سے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق خود قرآن، اللہ کا کلام، خالق کائنات جو ہے وہ گواہی دے رہے کہ بارگاہ رب العزت کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجات بہت بلند ہیں، جن کی عجیب و غریب درجات جن سے ہیں، اور فقط کیوں؟
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے گھر، اپنے مال، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیے جن سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ تو ایک حدیث میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو سب و شتم نہ کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کرام کو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، پس تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے، ایک احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے، تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے 1 کلو یا 1 مٹھ، ایک نصف کلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تم احد پہاڑ کے برابر جون سا تم سونا خیرات کر دو، چاندی خیرات کر دو، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ 1 مٹھ تھوڑا سا ان کا جون سا ہے وہ خرچ کیا ہوا جون سا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، اور پھر ان میں بھی وہ جو مہاجرین اولین، پھر اس کے بعد انصار، جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی اور ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے رسول کے صحابہ، جنہوں نے بلا واسطہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے وہ فیض حاصل کیا کہ جس فیض کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کہ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم احد پہاڑ جتنا خرچ کر دو، اور میرے ایک صحابی جس نے میری نشست میں جو بیٹھا ہے، جس نے میری زیارت کی ہے، اس کا اتنا سے خرچ کیا ہوا جن سے تمہارا وہ احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، مسند احمد شریف کی، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، تو اب وہ کہیں گے جنتی لوگ، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، تو وہ جنتی لوگ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں، اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں، اور تمام خیر مولا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ ان جنتیوں سے پوچھے گا، تو وہ کہیں گے، اے رب، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے، کیا تم راضی ہو گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ مولا، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے، کہ یعنی کہ تو نے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دی، تو ہم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رحمت اور رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد
کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اس وقت کے بعد، اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میں نے تم پر اپنی رحمت نازل کر دی، میں نے تم پر اپنی رضا نازل کر دی۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ ان جنتیوں میں، پھر ان جنتیوں میں سب سے پہلے وہ لوگ مہاجرین اولین، صحابہ کرام کے اندر بھی جن کا وہ مقام ہے کہ اس مقام تک کون پہنچ پائے گا کہ جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی لگی لگائی کھیتیاں چھوڑ دیں، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنی بیویاں چھوڑ دیں، اپنے بچے چھوڑ دیے، ماں باپ بہن بھائی چھوڑ دیا، فقط اور فقط اور فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں۔ لہذا سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر خود ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تو تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ تو جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 23 کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو پھر اپنے ماں باپ کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، مگر کس صورت میں؟ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں، تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت کے اندر تمام مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے اور قیامت تک کے لیے حکم جاری ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرما دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ ہاں، مسلمان ملکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے خرید و فروخت، مزدوری اور ملکی یا جو بھی سماجی امور میں جو تعاون ہے وہ کرنا جائز ہے، مگر ان سے دوستی جائز نہیں ہے، دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے باپ دادا، کس کو کہا؟ ایمان والوں کو، کہ ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی، وہ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہو، وہ تو وہاں پر اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہیں بنائیں گے، اور اس لیے ان کو دوست بنانے سے منع فرمایا گیا۔ تو یہود اور نصارہ، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا کافروں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر، ان لوگوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے جو بھی تجارتی معاہدے وغیرہ ہیں یا کوئی ملکی معاہدے وغیرہ ہیں وہ کرنا جائز ہے۔ مثلا جو میں نے پیچھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ایگریمنٹس کیے اور حدیبیہ میں مکہ کے کافروں سے بھی ایگریمنٹ کیا، تو اور پھر آپ نے اس ایگریمنٹ کی پابندی فرمائی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر مدینہ منورہ کے یہودیوں سے اور مکہ کے کافروں سے معاہدے ہو سکتی ہیں، تو ملکی اور سماجی یا خرید و فروخت ان چیزوں کے لیے جو ضروریات ہیں، ان کے لیے ان سے وہ خرید و فروخت یا ایگریمنٹس معاہدے کیے جا سکتے ہیں، مگر دوست نہیں۔ اچھا، مگر اگر کسی شخص کے ماں باپ کافر ہیں تو کیا کرے؟ ان سے صلہ رحم ضرور کرے، صلہ رحم کرنا پڑے گا، اور کافر رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، حسن سلوک کی۔ قرآن کے اندر ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ، قرآن کہہ رہا ہے مشرک ماں باپ بھی ہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہیں کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جاؤ، نماز کو چھوڑ دو، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، داڑھی شریف نہیں رکھنی، نہیں، ایسی چیزیں نہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس میری ماں آئیں، وہ مشرکہ تھیں، وہ کہتی میری والدہ آئیں، وہ مشرکہ تھیں، تو جب قریش نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے پاس میری ماں آئی ہے مگر وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ تو قرآن مجید کی ان آیات اور ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ کفار، کافروں اور مشرکین سے دوستی کرنا منع فرمایا گیا، ان سے محبت کرنا منع فرمایا گیا، اور بغیر دوستی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا یا صلہ رحم کرنا، ان سے تحفے لینا یا ان کو تحفے دینا، ان سے قرض اور خرید و فروخت کے معاملات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ جائز ہے جن سے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔